بھٹی صاحب سیریز آف کوشچنز ہیں آپ کے لیے. ایک تو کیا حکومت کو جو راز پتہ چلا ہے کہ عمران خان اکیلے پن سے گھبراتے ہیں اور اس کے بعد جب ملاقات میں پابندی لگی ہے، اس سے عمران خان کو کے لیے ایک اذیت ناک سزا ہے آپ کے خیال میں یہ، اور وہ کچھ ہو سکتا ہے بریک ڈاؤن کر جائے اس بات سے؟ پہلا سوال تو یہ. بھائی جان مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کے اعصاب پر عمران خان سوار ہیں. صبح عمران خان، دوپہر عمران خان، شام عمران خان، رات کو سوتے ہوئے عمران خان، صبح اٹھتے ہوئے عمران خان. کوئی ایک وزیر بتا دیں جس نے کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہو، کوئی عوام کی بات کرتا ہو، ملکی مسائل کی بات کرتا ہو. سویرے شروع کرتے ہیں اور رات گئے تک عمران خان عمران خان عمران خان. اس سے زیادہ عمران خان کو اور کیا کامیابی چاہیے؟ آپ آج مجھے بتا دیں کہ اس ملک کا سب سے بڑا کیا بحران عمران خان ہے، یا اس ملک کا سب سے بڑا کیا مسئلہ عمران خان ہے؟ آپ نے عین الیکشن کے وقت بلہ لے لیا، آپ نے مینڈیٹ چھین لیا، آپ نے مخصوص نشستیں چھین لیں، آپ نے سیاسی سپیس چھین لی، آدھی پارٹی سے نکلوا دی، آدھی پارٹی انڈر گراؤنڈ ہے، آدھی پارٹی پہ کیس ہیں، اور ایک طرف مریم نواز منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، وہ چارٹرڈ کر کے طیارے ملک پھر رہی ہیں. دوسری طرف 4.5 کروڑ کا منتخب وزیر اعلیٰ، اس کا پاسپورٹ منسوخ ہے، ECL میں اس کا نام ہے، یا وہ ملاقات نہیں کر پاتا. اس کے بعد بھی عمران خان کو کچھ چاہیے، کچھ اس کو اب مزید کوئی اس کمرے سے اگلے کمرے میں شفٹ کرنا ہے. کیا ضرورت ہے اب عمران خان کی؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے معاشی بحران، ہمارا مسئلہ ہے دہشت گردی کی لہر، ہمارا مسئلہ ہے سیاسی عدم استحکام، ہمارا مسئلہ ہے 25 کروڑ عوام. کیا ان محاذوں پر حکومت کامیاب ہے؟ بری طرح ناکام ہے. آپ دیکھ لیں، دن بدن مسائل بڑھتے دیکھ لیں. مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کوئی انڈسٹری کا پہیہ چل رہا ہو، کوئی زراعت کا پہیہ چل رہا ہو، کوئی ریئل اسٹیٹ اوپر جا رہی ہو. کیا حکومت، کس حکومت کی بات کرتے ہیں؟ وہی حکومت جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے. وہی جو پولیٹیکل جینون ورکر رانا ثناء اللہ، جنہوں نے مشرف کا ٹارچر سا عمران خان دور میں جھوٹا کیس فیس کیا، جن پر غداری کے مقدمے بن چکے ہوتے ہیں. یہ حکومت کا اینڈ، یہ حکومت چاہتی ہے. یعنی اور وہ آج انہوں نے ایک بڑا عجیب سا فکرہ کہا کہ عمران خان کے لیے کبھی بھی کوئی دروازہ کھلا ہی نہیں تھا مذاکرات کا. تو یہ جو جعلی پن آپ بات کہہ رہے تھے، میثاق جمہوریت کر لو، میثاق معیشت کر لو، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور جو صبح دوپہر شام اڈیالہ کے دروازے کھلتے تھے، وہ کیا تھا؟ آپ کیا عمران خان اقتدار سے irrelevant ہو گیا ہے؟ تو ہو گیا ہوگا، کوئی بات نہیں، ہو گیا ہوگا، لیکن کیا وہ سیاست سے irrelevant ہے؟ فیصل بھائی بتا تو رہے مائنس عمران ہو گیا، ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے آلموسٹ. او بھائی کس نے کہا ہے مائنس عمران ہو گیا ہے؟ بھائی جو مائنس عمران کہہ رہے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے پارٹی سے. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کا دوسرا نام کیا ہے؟ عمران خان. اور پی ٹی آئی سے کون مائنس؟ بیرسٹر گور کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کیا ہے؟ سہیل افریدی کا کیا ہے؟ پارٹی کو چھوڑیں آپ، ایک تجزیہ چل رہا ہے کہ عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی آپ نے 8 9 10 سال ضیاء الحق صاحب تھے، جب وہ گئے تو اس کے بعد پہلی حکومت کس کی آئی؟ پیپلز پارٹی کی. جب یہ مشرف صاحب گئے تو اس کے بعد پہلی حکومت کس کی بیٹی تھی نا آئی؟ آگے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. عمران کی تو پولیٹیکل لیگیسی نہیں ہے بھٹی صاحب. او بھائی اس کی بھی بہنیں موجود ہیں، اس کی وہ بھی الیکشن بہنیں میں کہاں موجود آتی ہیں، ہیں؟ اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت بھی بیٹھی ہوں گی. اچھا آپ کو کیا پتا؟ آپ ہیں عوام، آپ کو عوام نے لکھ کے دیا ہے کہ ان کو پذیرائی ملنی ہے کہ نہیں. کل کس نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایشو یہ نہیں ہے میرے بھائی، عمران خان اس وقت مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایشو ہے اس وقت ہمارا، میرا کیا مسئلہ ہے؟ آپ ادھر آپ نے سنا ہوگا وہ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے نے 2 بچیاں مار دیں، 5 دن میں صلح ہو گئی ہے. ادھر وہ جج صاحب کے لاہور وہ 2 سیب چوری ہو گئے، ہینڈ واش، وہاں مقدمہ ہو گیا، 380 کی دفعہ لگ گئی ہے. کیا انصاف مل رہا ہے یار اس ملک میں؟ کیا اس جج صاحب کے بیٹے نے جو 2 بچیاں ماری تھیں، میں آپ کو یہاں بات ریاست بتاؤں، کہاں یہ گئی؟ جو آپ نے جتنے مسائل گنوائے نا سر جتنے آپ نے مسائل گنوائے آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں اگر یہ مسائل ہیں تو عمران خان ایک مسئلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان کے لیے؟ وہ بھی تو ایک ون آف دا ایشوز. اگر آپ سمجھیں، اگر نہیں کامران بھائی، آپ میری صرف بات سنیے. عمران خان اس وقت اگلے آپ دیکھ لیں کوئی 250-300 مقدمے ہیں. عمران خان پر اس وقت 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے، 9 مئی کے مقدمے ہیں. وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اس کی ملاقاتیں بند ہیں. اب ملاقاتیں بند ہوں گی تو ظاہر کوئی بات بھی نہیں ہوگی.
ایک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اتنی ان میں پاور نہیں ہے کہ وہ ملاقات کر سکیں. اور کیا یعنی کیا، اور اس کے بعد کیا ہو، یعنی کیا مطلب کوئی بار جمع غفیر لگا ہوا ہے عوام کا کہ وہ مسئلہ بن گیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو اندر ہے. irrelevant آپ نے کر دیا، آپ سمجھیں. اور وقتی طور پہ irrelevant ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب ہو گئے، جدہ چلے گئے، لندن چلے گئے، بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر چلی گئی، لیکن پھر بعد میں اگر یہ ڈیلیور کر گئی حکومت ان بحرانوں پر، قابو پا گئی، تو ضرورت ہی کوئی نہیں اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا. پوائنٹ آ گیا. فیصل واؤڈر صاحب نے ابھی بتایا کہ عمران خان صاحب کو فی الحال فوری طور پہ کسی جیل میں منتقل نہیں کیا جا رہا، لیکن ان کو -1 آلموسٹ ان کا ہوا چلا جاتا ہے. بھٹی صاحب وقتی وزیر اعلیٰ، عارضی وزیر اعلیٰ کا لفظ یوز کیا ہے فیصل بھائی نے بار بار. آپ کو لگتا ہے کہ یا ان کی گرفتاری وزیر اعلیٰ صاحب کی یا ان کی برخاستگی اب کھڑی ہے سامنے، اور کیا اس کے کانسیکوینس ہو گئے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل بھائی نے ابھی کہا اوبسیشن. فیصل بھائی مجھے تو آپ کی اوبسیشن ہے. یقین کریں جس طرح آپ سمارٹ ہوئے ہیں اور جس طرح آپ کیری کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو آپ کے قائل ہیں، اور اس کے بعد آگے کہیں جائیں گے. ابھی تو آپ تک ہی ہم پہنچے ہیں، اور آپ تک بھی پہنچے نہیں ہیں، ابھی تھوڑے سے دور ہیں، لیکن ظاہر ہے پیچھے ہیں بھائی کے، اور بھائی کے پیچھے ہی رہنا ہے. اور بھائی مشکل وقتوں کا ساتھی ہے، اور جو آپ کے چہرے پہ آئندہ آنے والے مشکل وقتوں کا بھی ساتھی یہ بھی کہہ دیں. اللہ معاف کرے. ہاں وہی اب اس تھوڑے کو بہت سمجھے نا، تھوڑے کو بہت سمجھے، ایسے ہی ہے. اور یہ اس کی کیونکہ ہماری ایک میٹنگ ایک بڑی خاص جگہ پہ ہوئی تھی اسلام آباد میں، جگہ نہیں بتانی، میں بھٹی صاحب اور واڈا صاحب آگے چلیں جی. تو جی ہاں وہی اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں ایسے ہی ہیں. آپ اور فیصل بھائی دونوں ایسے ہیں کہ جو بھی کر لیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہیں، تناؤ ہوتے ہیں، تب پھر ساتھی ہوتے ہیں. یہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک بلنڈر ہوگا، سیاسی غلطی ہوگی اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا گیا یا گورنر راج لگایا گیا. وہ بھی بہت زیادہ جلدی میں ہیں، اور وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ ہٹاؤ. تو کیونکہ میرا خیال ہے کہ 2/3 اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے گورننس پرفارمنس کے مسائل ہیں، دہشت گردی کا بڑا وکٹم ہے صوبہ. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ کیوں نہیں وفاق اور وہ کم از کم دہشت گردی پر اکٹھے بیٹھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ جب ہم نریندر مودی سے بات چیت کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب ہم طالبان حکومت سے بات چیت کرتے ہیں، جب نواز حکومت اور عمران حکومت میں دہشت گردوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو اپنوں سے کیوں نہیں؟ سیاست ہوتی رہے. اب وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے، وہاں اس کی اکثریت ہے، تو یہ بلنڈر ہوگا اگر اسے ہٹایا گیا. اور گورنر راج لگا کر مسائل کیا آپ حل کر پائیں گے سارے، اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے. اور تیسری چوتھی بات جو فیصل بھائی نے کہی، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ باہر دورے کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب، اور مارکہ حق جیتا ہے، آپریشن بنیان المرصوص جیتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا ٹرمپ صاحب سے لے کر نیچے تک سارے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ جو اتنا بڑا خرچہ ہے یہ 4 صوبائی اسمبلیوں کا، اور پھر اس کے بعد ان وزیروں کا 60 کے قریب وزیر ہیں، اور پھر صبح دوپہر شام وہ کہتے ہیں کہ ایسی بڑے تیر مار رہے ہیں، تو ان کا کیا کریں؟ ان کو کدھر ڈالیں؟ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں؟ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کی پارٹی اپنے ڈیفنس پہ لگی ہوئی ہے، تو ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. اور کیا یہی کافی ہے کہ اس کے بعد آگے بھی جانا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کافی ہے. اب فوکس کریں ان مسائل پر جس کے جو حل کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. رائٹ.